اگر میاں بیوی 3 طلاق کے بعد بھی اکٹھے رہیں، حافظ عاصم دہلی سے پوچھتے ہیں، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے چکا ہو جس کا ہمیں یقینی طور پر پتہ ہو اور وہ اس کے باوجود ایک ساتھ رہ رہے ہوں تو ہمیں ان کے ساتھ کس حد تک تعلقات اور رشتہ داری قائم رکھنی چاہیے؟ بھائی حافظ عاصم، بات یہ ہے کہ یہ جو 3 طلاق کا مسئلہ ہے نا، یہ قرآن، حدیث اور اجماع صحابہ سے اور تابعین کے اجماع سے ثابت ہے۔ اور جو کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جو قرآن میں بہت واضح طور پر بیان ہو اور صحابہ کا بھی اس پر اجماع ہو اور تابعین میں جو ائمہ تابعین ہیں، جو مجتہدین ہیں، ان کا بھی اجماع ہو اور چاروں اماموں کا بھی اجماع ہو، تو اتنی جب مضبوط بات سامنے آتی ہے تو پھر اس کے بعد اگر بعد میں کوئی اختلاف کرتا ہے تو پھر شریعت میں وہ اختلاف کالعدم ہے، اس میں اختلاف رائے کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا 3 طلاقیں دینے کے بعد بھی اگر میاں بیوی کہیں سے فتویٰ لے کے اکٹھے رہ رہے ہیں تو ان کا معاشرتی بائیکاٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اسلام کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ 3 طلاق کے بعد پھر بیوی کے ساتھ ریلیشن قائم کرنا یہ بالکل زنا ہے اور اس میں بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تفصیلی دلائل میں انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا، میرے کچھ اسفار ہو رہے ہیں، کچھ مصروفیات ہیں۔ یہ اس چینل کا تو ایک بہت بڑا مقصد یہ تھا کہ ایک حدیث کو حوالے کے ساتھ پوری میں وہ ریکارڈنگ کرواؤں، تو تفصیلی دلائل کے اس مسئلے پر ایک ریکارڈنگ تو میں پہلے کروا چکا ہوں، لیکن میں دوبارہ انشاءاللہ اس پہ ریکارڈنگ کرواؤں گا اور اس سے انشاءاللہ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے اور اس میں اختلاف رائے کی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ قطعی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔ لیکن جب آپ نے سوال پوچھ ہی لیا ہے تو میں سرسری طور پر قرآن و سنت کے کچھ دلائل دوں۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الطلاق مرتان، طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان، یا تو عمدہ طریقے سے روک لو یا عمدہ طریقے سے چھوڑ دو۔ آگے ارشاد ہے فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، اگر مرد نے تیسری طلاق دے دی تو پھر عورت شوہر کے لیے حلال نہیں ہے جب تک یہ عورت کہیں نکاح نہیں کر لیتی۔ اس میں صاف طور پر اللہ نے بتایا کہ 3 طلاقوں کے بعد مرد کے پاس رجوع کا حق نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں 3 دی تو ایک ہوگی، قرآن کی یہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ ایک مجلس ہو یا الگ الگ مجلسیں ہوں، یہ سب کو شامل ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا 2 مرتبہ دے دی۔ بعض لوگ کہتے ہیں 2 مرتبہ میں اگر اکٹھی 3 دے دی ہیں تو یہ 2 نہیں ایک ہی مرتبہ ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ مرتن کا جو لفظ ہے قرآن مجید میں، الطلاق مرتان، مرتن کا لفظ عربی میں ایک مجلس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور قرآن میں دوسرے مقامات پر بھی اور احادیث میں بھی یہ ایک ہی مرتبہ کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی ایک مرتبہ میں بھی 3 دے دیں گے تو 3 مرتبہ کہلائے گی، وہ ایک مرتبہ نہیں کہلائے گی۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس شخص نے سبحان اللہ 33 مرتبہ کہا، اور یعنی ہمیں تسبیح کا جو حکم ہے نا نماز کے بعد، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، تو یہ 33 مرتبہ ایک ہی مجلس میں ہوتا ہے، یہ 33 مجلسوں میں ہوتا ہے، تو ایک ہی مجلس میں ایک لفظ کو 33 دفعہ دہرایا جا رہا ہے تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 33 مرتبہ کہا ہے، تو ایک مجلس میں آپ لفظ طلاق 3 دفعہ دہرائیں گے تو وہ 3 مرتبہ ہی کہلائے گا، اور بلکہ 2 طلاقیں بھی دیں گے تو وہ بھی 2 مرتبہ کہلائیں گی، 3 دیں گے تو وہ بھی 3 مرتبہ۔ جیسے حدیث میں آتا ہے انشق القمر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چاند ٹکڑے ہو گیا مرتین، 2 مرتبہ، حالانکہ وہ ایک ہی مرتبہ میں ٹکڑے ہوا ہے، تو ہوا یہ تھا کہ چاند کے چونکہ 2 ٹکڑے ہو گئے تھے تو ان 2 ٹکڑوں کو 2 مرتبہ سے تعبیر کیا گیا جو ایک ہی مرتبہ میں ہوئے تھے، کیونکہ چاند کے جو ٹکڑے ہونے کا واقعہ ہے وہ ایک ہی دفعہ ہے۔ تو مرتن کا لفظ سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک ہی مجلس میں 3 مرتبہ کسی نے طلاق دے دی تو وہ 3 ہی ہوں گی، تو قرآن کہہ رہا ہے 2 مرتبہ دی ہوں، چاہے ایک مجلس ہو یا ایک سے زیادہ مجلسیں، تو اس کے بعد تو تمہیں رجوع کا حق ہے۔ قرآن کہہ رہے تیسری طلاق اگر تم نے دے دی ہے تو رجوع کا حق نہیں ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایک مجلس میں 3 دی تو وہ ایک ہوں گی، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن سے نہ حدیث سے۔ قرآن کی دوسری آیت جو اس سے بھی زیادہ واضح ہے، سورہ طلاق آپ اٹھا کے دیکھیں، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، کہ جب طلاق دو تو قرآن کہہ رہا ہے عدت کے اوقات میں تقسیم کر کے طلاق دو، اور پھر قرآن صاف طور پر یہ بتا رہا ہے کہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کہ ہم جو تمہیں کہہ رہے ہیں کہ طلاقیں تقسیم کر کے دیا کرو، ایک طہر میں پاکی کی ایام میں ایک طلاق ہو، پھر اگلے مہینے دوسری، پھر اگلے مہینے تیسری، ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں ہے شاید اللہ رجوع کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ حکم دیا اس لیے جا رہا ہے تاکہ تمہارے درمیان رجوع ہو سکے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر تم نے اس حکم کی مخالفت کی اور اکٹھی دے دیں تو رجوع کا حق ختم ہو جائے گا۔ انہی آیتوں میں آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ پہلے اللہ نے طلاق کا شرعی طریقہ بیان کیا اور پھر بتایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں۔
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو بہت بڑے مفسر قرآن تھے، وہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دے گا تو اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ یعنی رجوع کا راستہ رہے گا، کیونکہ اکٹھی 3 طلاقیں دینے والا ناجائز کام کرتا ہے، غلط کرتا ہے، اسلام میں جائز نہیں اکٹھی 3 طلاقیں دینا۔ لیکن جب کوئی اکٹھی 3 دیتا ہے تو جذبات سے مغلوب ہو کر دیتا ہے، تو اس نے اپنے آپ کو جس مصیبت میں ڈال دیا، اللہ نے اب اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رکھا، یعنی رجوع نہیں کر سکتا اب وہ، تو اس کو سزا ملے گی اور رجوع کا راستہ اس کے لیے بند ہو گیا۔ واضح قرآن کی آیت سے پتہ چل رہا ہے اس آیت کا اس کے علاوہ کچھ اور مطلب بنتا ہی نہیں ہے۔